ناموس رسالت کے تحفظ کے جذبے کو اپنے دل میں لے کر پورے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ برملا اپنے دل کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے کہ صحبائے عقیدت کے پروانے ہزاروں ہیں، صحبائے عقیدت کے پروانے ہزاروں ہیں، کاندھوں پہ کفن ڈالے دیوانے ہزاروں ہیں، کاندھوں پہ کفن ڈالے دیوانے ہزاروں ہیں، اور گستاخ زبانوں کو وہ کاٹ کے رکھ دیں گے، گستاخ زبانوں کو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے، گستاخ قلموں کو ہم توڑ کے رکھ دیں گے۔ دنیا میں محمد کے دیوانے ہزاروں ہیں، دنیا میں محمد کے دیوانے ہزاروں۔ ایک مسلمان کا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ جو جذباتی رشتہ ہے، جو والہانہ لگاؤ ہے، جو قلبی تعلق ہے، اس کا یہ تقاضا ہے، اور اس تقاضے کا مظاہرہ روز اول سے مسلمان اس دنیا میں کرتا چلا آیا ہے کہ وہ اپنی عزت کو نیلام کر سکتا ہے، وہ اپنی آبرو کو قربان کر سکتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو پس پش ڈال سکتا ہے، لیکن وہ اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے جیتے جی سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جائے، نازیبہ کلمات کہے جائیں، یہ توہین آمیز خاکے پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے عام کیے۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 8 ارب لوگ بستے ہیں، جن میں سے 2 ارب کے قریب صرف مسلمان ہیں۔ گویا کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں میں 25% طبقہ ان انسانوں کا ہے جن کے دلوں میں اس کائنات میں اللہ رب العزت والجلال کے بعد اگر کسی شخصیت کی اور ذات کی سب سے زیادہ قدر و منزلت و عظمت پائی جاتی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا کے ٹھیکیداروں کو دنیا میں امن اور انصاف کا ڈھنڈورا پیٹنے والی طاقتوں کو یہ سمجھنا چاہیے، ان کو اس بات کا شعور اور احساس ہونا چاہیے کہ اگر دنیا کا کوئی بدنصیب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہا ہے تو وہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کے 25% طبقے کے دلوں کو مجروح کر رہا ہے، اور جب دنیا کی اتنی بڑی آبادی بے چینی اور اضطراب کا شکار ہوگی تو اس دنیا میں امن و سکون باقی نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے بدترین مجرم ہیں، دہشت گرد ہیں، دنیا کے امن اور سلامتی اور انصاف کو غارت کرنے والے اور ختم کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے، اور جو فرد جرم قانونی اعتبار سے ان پر عائد ہوتی ہے وہ عائد ہونی چاہیے، اور قرار واقعی سزا ان کو دینی چاہیے۔ عجیب بات ہے، دنیا کا یہ قانون ہے کہ کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ کسی آدمی کے اقدام سے اس کی عزت کو ٹھیس پہنچی ہے تو وہ عدالت سے رجوع ہوتا ہے، حتی کہ عزت کا مقدمہ دائر کرتا ہے۔ عدالت کسی انسان کی عزت سے کھلواڑ کرنے والے انسان کو مجرم قرار دیتی ہے، اور اگر اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو حتی کہ عزت کی بنا پر جرمانہ اس کے اوپر عائد کیا جاتا ہے۔ ایک عام انسان اپنی عزت پر حرف آنے کی وجہ سے جب عدالت سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے تو مذہبی پیشواؤں میں سے اگر کسی پیشوا کو کوئی انسان تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، ان کی عزت سے کھلواڑ کر رہا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہا ہے، تو اس کو جرم دنیا کیوں تصور نہیں کرتی؟ اور اگر جرم تصور کیا جاتا ہے تو ایسے مجرموں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟
یہ دوہرا پیمانہ اور دوہرا رویہ دیکھنے کو کیوں ملتا ہے؟ مذہب اسلام کسی بھی مذہب کے پیشوا پر انگلی اٹھانے سے روکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو انسانیت کا درس دیا ہے۔ آپ نے لوگوں کے دلوں میں انسانیت کا احترام دکھایا ہے۔ آپ نے بتایا ہے کہ غیروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیا برتاؤ کیا جائے۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ کسی بھی مذہب کی بزرگ شخصیت کو کبھی بھی نشانہ نہ بنایا جائے، ان پر تنقید نہ کی جائے، ان کی ملامت نہ کی جائے۔ لیکن اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیوں کے واقعات یکے بعد دیگر دنیا کے اندر پیش آتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کر کے یہ طاقتیں دنیا کے امن کو غارت کرنے اور نقصان پہنچانے کا کام کرتی ہیں۔ دوہرا معیار اور دوہرا پیمانہ یہ ہے کہ اگر کسی اور مذہبی پیشوا کو کوئی نشانہ بناتا ہے تو دنیا سراپا احتجاج بن جاتی ہے اور اس شخص کو مجرم بنا کر دنیا میں پیش کیا جاتا ہے، کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس کے خلاف تجاویز اور قراردادیں پاس ہوتی ہیں۔ لیکن کوئی شخص اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچتا ہے، آپ کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتا ہے، تو دنیا کی یہی طاقتیں ایسے بدنصیب کو مجرم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور کہہ دیتی ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی ہے، جو چاہے اپنی رائے کا اظہار کر لے۔ حالانکہ یورپی یونین کی عدالت برائے حقوق انسانی اس بات کا فیصلہ کر چکی ہے کہ کسی بھی مذہبی پیشوا کے خلاف اپنی زبان سے رائے کا اظہار کرنا یا اپنے قلم سے رائے کا اظہار کرنا، یہ اظہار رائے کی آزادی کے زمرے کے اندر نہیں آتا۔ ایسا شخص دنیا میں عدم رواداری اور نفرت کو بڑھاوا دینے والا ہے۔ یورپی یونین کی عدالت ایسے شخص کی حرکتوں کو عدم رواداری اور نفرت کو بڑھاوا دینے والا قرار دے رہی ہے، لیکن یہی لوگ جو یورپی یونین کی عدالتوں پر ایمان لانے والے ہیں، ایسے موقع پر یورپی یونین کی عدالت کے ذریعے ہونے والے فیصلوں پر بھی کام نہیں کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس موقع پر جب فرانس کے صدر نے نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی جسارت کی اور توہین آمیز خاکوں کو چسپاں کرنے کا اعلان کیا، تو ساری دنیا فرانس کے صدر کی دہشت گرد ہونے کا اعلان کرتی، اس کے خلاف تجویزیں پاس کرتی، مذمت کرتی۔ لیکن دنیا یہ تو خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یہ دنیا میں امن اور رواداری کے دشمن فرانس کے صدر کی مذمت کرنے کے بجائے اس کی تائید اور حمایت کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی حکومت تھی فرانس کے صدر کی اس مجرمانہ عمل کی تائید کر کے اپنے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی غیرت سے، ان کے ضمیر سے، ان کے جذبات سے کھلواڑ کر رہی ہے۔ یہ حکومت جس نے ملک کی شناخت اور روایات اور پہچان کو مٹانے کا گویا کہ عزم کر رکھا ہے، ارادہ کر رکھا ہے، یقین بات کی گئی اس حکومت کے ذریعے وہ فیصلے ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ملک کی شناخت اور پہچان ملیا میٹ ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کی پہچان ہے رواداری، ایک دوسرے کا احترام، عزت نفس کا خیال، مختلف مذاہب کے ماننے والے اس ملک کے اندر آباد ہیں۔ اس موقع پر ہمارے ملک کی حکومت کو فرانس کے صدر کی اس گستاخانہ حرکت کی مذمت کرنی چاہیے تھی، لیکن مذمت کے بجائے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ حکومت اس ملعون کی تائید میں کھڑی ہوئی۔ یہ سچائی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو ایسی رفیع ہے اور ایسی عظیم ہے کہ جو آپ کے خلاف سازشیں رچتا ہے، آپ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، وہ خود منہ کی کھاتا ہے، دنیا اسی کے اوپر تھوکتی ہے۔ میرے آقا کی عزت پر، رفعت پر، سربلندی پر نہ آج آئی ہے اور نہ آ سکتی۔ جس شخصیت کو اللہ رب العزت والجلال نے عظمت عطا فرمائی ہو، توقیر عطا فرمائی ہو، بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی ہو، اس شخصیت کو چند دریدہ دہن لوگ
تنقید کا نشانہ بنا کر یا ان کے توہین آمیز کھاکے ملا کر ان کی عزت کو ملیامید نہیں کر سکتے، ان کی عظمت اور رفعت کے اوپر آنچ نہیں لا سکتے۔ لیکن ہماری یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت دنیا کے اندر ہو تو ہمیں تحفظ ناموس رسالت کے خاطر میدان عمل کے اندر آنا چاہیے اور اپنی استطاعت و طاقت و قوت کے بقدر اس طرح کی گستاخانہ حرکتوں کی پرزور الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے اور اپنی عوامی طاقت کے ذریعے، ایمانی طاقت کے ذریعے حکومت کو اس بات پر مجبور کر دینا چاہیے کہ اس طرح کے مجرموں کے خلاف قرار واقعی سزا کا فیصلہ کیا جائے اور ایسا عبرت کا نشان ان کو بنایا جائے کہ آئندہ کسی اور کو جناب ناموس رسالت کے تحفظ کے جذبے کو اپنے دل میں لے کر پورے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ برملا اپنے دل کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے کہ صحبائے عقیدت کے پروانے ہزاروں ہیں، صحبائے عقیدت کے پروانے ہزاروں ہیں، کاندھوں پہ کفن ڈالے دیوانے ہزاروں ہیں، کاندھوں پہ کفن ڈالے دیوانے ہزاروں ہیں، اور گستاخ زبانوں کو وہ کاٹ کے رکھ دیں گے، گستاخ زبانوں کو ہم کاٹ کے رکھ دیں گے، گستاخ قلموں کو ہم توڑ کے رکھ دیں گے۔ دنیا میں محمد کے دیوانے ہزاروں ہیں، دنیا میں محمد کے دیوانے ہزاروں۔ ایک مسلمان کا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ جو جذباتی رشتہ ہے، جو والہانہ لگاؤ ہے، جو قلبی تعلق ہے، اس کا یہ تقاضا ہے اور اس تقاضے کا مظاہرہ روز اول سے مسلمان اس دنیا میں کرتا چلا آیا ہے کہ وہ اپنی عزت کو نیلام کر سکتا ہے، وہ اپنی آبرو کو قربان کر سکتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو پس پش ڈال سکتا ہے، لیکن وہ اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے جیتے جی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جائے، نازیبہ کلمات کہے جائیں، یہ توہین آمیز خاکے پیغمبر علیہ السلام کے حوالے سے عام کیے۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 8 ارب لوگ بستے ہیں، جن میں سے 2 ارب کے قریب صرف مسلمان ہیں۔ گویا کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں میں 25% طبقہ ان انسانوں کا ہے جن کے دلوں میں اس کائنات میں اللہ رب العزت والجلال کے بعد اگر کسی شخصیت کی اور ذات کی سب سے زیادہ قدر و منزلت و عظمت پائی جاتی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا کے ٹھیکیداروں کو، دنیا میں امن اور انصاف کا ڈھنڈورا پیٹنے والی طاقتوں کو یہ سمجھنا چاہیے، ان کو اس بات کا شعور اور احساس ہونا چاہیے کہ اگر دنیا کا کوئی بدنصیب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہا ہے تو وہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کے 25% طبقے کے دلوں کو مجروح کر رہا ہے، اور جب دنیا کی اتنی بڑی آبادی بے چینی اور اضطراب کا شکار ہوگی تو یہ دنیا میں امن و سکون باقی نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے بدترین مجرم ہیں، دہشت گرد ہیں، دنیا کے امن اور سلامتی اور انصاف کو غارت کرنے والے اور ختم کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے اور جو فرد جرم قانونی اعتبار سے ان پر عائد ہوتی ہے وہ عائد ہونی چاہیے اور قرار واقعی سزا ان کو دینی چاہیے۔ عجیب بات ہے، دنیا کا یہ قانون ہے
کہ کوئی بھی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ کسی آدمی کے اقدام سے اس کی عزت کو ٹھیس پہنچی ہے تو وہ عدالت سے رجوع ہوتا ہے، حتی کہ عزت کا مقدمہ دائر کرتا ہے۔ عدالت کسی انسان کی عزت سے کھلواڑ کرنے والے انسان کو مجرم قرار دیتی ہے، اور اگر اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو حتی کہ عزت کی بنا پر جرمانہ اس کے اوپر عائد کیا جاتا ہے۔ ایک عام انسان اپنی عزت پر حق آنے کی وجہ سے جب عدالت سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے تو مذہبی پیشواؤں میں سے اگر کسی پیشوا کو کوئی انسان تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، ان کی عزت سے کھلواڑ کر رہا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہا ہے، تو اس کو جرم دنیا کیوں تصور نہیں کرتی؟ اور اگر جرم تصور کیا جاتا ہے تو ایسے مجرموں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ دوہرا پیمانہ اور دوہرا رویہ دیکھنے کو کیوں ملتا ہے؟ مذہب اسلام کسی بھی مذہب کے پیشوا پر انگلی اٹھانے سے روکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو انسانیت کا درس دیا ہے، آپ نے لوگوں کے دلوں میں انسانیت کا احترام بٹھایا ہے، آپ نے بتایا ہے کہ غیروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیا برتاؤ کیا جائے۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ کسی بھی مذہب کی بزرگ شخصیت کو کبھی بھی نشانہ نہ بنایا جائے، ان پر تنقید نہ کی جائے، ان کی ملامت نہ کی جائے۔ لیکن اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیوں کے واقعات یکے بعد دیگر دنیا کے اندر پیش آتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کر کے یہ طاقتیں دنیا کے امن کو غارت کرنے اور نقصان پہنچانے کا کام کرتی ہیں۔ دوہرا معیار اور دوہرا پیمانہ یہ ہے کہ اگر کسی اور مذہبی پیشوا کو کوئی نشانہ بناتا ہے تو دنیا سراپا احتجاج بن جاتی ہے اور اس شخص کو مجرم بنا کر دنیا میں پیش کیا جاتا ہے، کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس کے خلاف تجاویز اور قراردادیں پاس ہوتی ہیں۔ لیکن کوئی شخص اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچتا ہے، آپ کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتا ہے، تو دنیا کی یہی طاقتیں ایسے بدنصیب کو مجرم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور کہہ دیتی ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی ہے، جو چاہے اپنی رائے کا اظہار کر لے۔ حالانکہ یورپی یونین کی عدالت برائے حقوق انسانی اس بات کا فیصلہ کر چکی ہے کہ کسی بھی مذہبی پیشوا کے خلاف اپنی زبان سے رائے کا اظہار کرنا یا اپنے قلم سے رائے کا اظہار کرنا، یہ اظہار رائے کی آزادی کے زمرے کے اندر نہیں آتا۔ ایسا شخص دنیا میں عدم رواداری اور نفرت کو بڑھاوا دینے والا ہے۔ یورپی یونین کی عدالت ایسے شخص کی حرکتوں کو عدم رواداری اور نفرت کو بڑھاوا دینے والا قرار دے رہی ہے، لیکن یہی لوگ جو یورپی یونین کی عدالتوں پر ایمان لانے والے ہیں، ایسے موقع پر یورپی یونین کی عدالت کے ذریعے ہونے والے فیصلوں پر بھی کام نہیں کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس موقع پر جب فرانس کے صدر نے نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی جسارت کی اور توہین آمیز خاکوں کو چسپاں کرنے کا اعلان کیا، تو ساری دنیا فرانس کے صدر کی دہشت گرد ہونے کا اعلان کرتی، اس کے خلاف تجویزیں پاس کرتی، مذمت کرتی۔ لیکن دنیا یہ تو خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ یہ دنیا میں امن اور رواداری کے دشمن فرانس کے صدر کی مذمت کرنے کے بجائے اس کی تائید اور حمایت کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی حکومت تھی فرانس کے صدر کی اس مجرمانہ عمل کی تائید کر کے اپنے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کی غیرت سے، ان کے ضمیر سے، ان کے جذبات سے کھلواڑ کر رہی ہے۔ یہ حکومت جس نے ملک کی شناخت اور روایات اور پہچان کو مٹانے کا گویا کہ عزم کر رکھا ہے، ارادہ کر رکھا ہے، یقین بات کی گئی اس حکومت کے ذریعے وہ فیصلے ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ملک کی شناخت اور پہچان ملیا میٹ ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کی پہچان ہے رواداری، ایک دوسرے کا احترام، عزت نفس کا خیال۔ مختلف مذاہب کے ماننے والے اس ملک کے اندر آباد ہیں۔ اس موقع پر
ہمارے ملک کی حکومت کو فرانس کے صدر کی اس گستاخانہ حرکت کی مذمت کرنی چاہیے تھی، لیکن مذمت کے بجائے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ حکومت اس ملعون کی تائید میں کھڑی ہوئی۔ یہ سچائی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو ایسی رفیع ہے اور ایسی عظیم ہے کہ جو آپ کے خلاف سازشیں رچتا ہے، آپ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، وہ خود منہ کی کھاتا ہے، دنیا اسی کے اوپر تھوکتی ہے۔ میرے آقا کی عزت پر، رفعت پر، سربلندی پر نہ آج آئی ہے اور نہ آ سکتی۔ جس شخصیت کو اللہ رب العزت والجلال نے عظمت عطا فرمائی ہو، توقیر عطا فرمائی ہو، بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی ہو، اس شخصیت کو چند دریدہ تہن لوگ تنقید کا نشانہ بنا کر یہ ان کے توہین آمیز کھاتے ملا کر ان کی عزت کو مریمیت نہیں کر سکتے، ان کی عظمت اور رفعت کے اوپر آنچ نہیں لا سکتے۔ لیکن ہماری یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت دنیا کے اندر ہو تو ہمیں تحفظ ناموس رسالت کے خاطر میدان عمل کے اندر آنا چاہیے اور اپنی استطاعت و طاقت و قوت کے بقدر اس طرح کی گستاخانہ حرکتوں کی پرزور الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے اور اپنی عوامی طاقت کے ذریعے، ایمانی طاقت کے ذریعے حکومت کو اس بات پر مجبور کر دینا چاہیے کہ اس طرح کے مجرموں کے خلاف قرار واقعی سزا کا فیصلہ کیا جائے اور ایسا عبرت کا نشان ان کو بنایا جائے کہ آئندہ کسی اور کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں گستاخانہ حرکتوں کے ارتکاب کا موقع نہ ملے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اسی اہم فریضے کی انجام دہی کے لیے ہمیں اور آپ کو اس موقع پر یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کی سچی اور حقیقی محبت جاگزی فرمائے اور آپ کی سنت کا نمونہ باری تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات سے اللہ رب العزت والجلال ہمیں سبق لینے والا بنائے۔ دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی تو وہ زندگی ہے، آپ کی ذات تو